یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 11 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ پہلا سوال کہ مال اور دولت کی محبت انسان کو اللہ کے ذکر اور فرائض سے غافل کیسے کرتی ہے اور اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے وقت کی کیا اہمیت ہے اور انسان کس طرح اپنی زندگی میں اللہ کی طرف اس کو لوٹنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، غافل نہ کر دیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اور خرچ کرو ہمارا دیا ہوا اس سے پہلے کہ آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، تب وہ کہنے لگے اے رب، کیوں نہ مہلت دی تو نے تھوڑی سی مدت کی کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ اور ہرگز اللہ مہلت نہ دے گا کسی کو جب آ پہنچے گا اس کا وعدہ، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ کے ذکر اور فرائض سے غافل کیسے کرتی ہے اور اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ دنیاوی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول رہنے کی تو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی اطاعت سے انسان کو غافل نہ کر دے، کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کرنے لگے یا حرام اور مکروہات کے اندر وہ مبتلا ہو جائے۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا، آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی عظیم اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر اور فانی نعمتوں کو اختیار کر لیا، اور اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کیا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی سب سے زیادہ اہم ہے، اور دنیاوی مال اور دولت اور اولاد کی محبت انسان کو بسا اوقات اللہ کی یاد اور فرائض سے غافل کر دیتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں دنیاوی مصروفیات، مال و دولت کا حصول اور اولاد کی پرورش کے مسائل اور انسان کی روزمرہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ بن چکے ہیں، یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے
کہ اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ جب انسان دنیاوی مال و متاع اور اولاد کی طرف مگن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، تو یہ غفلت اسے آخرت کی کامیابی سے دور کر دیتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ خسارے میں پڑ گئے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ مال و دولت کی محبت مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہے، اور اگر وہ اس میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جائیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس نقصان کا تعلق اس کی دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ آخرت کے ساتھ ہوگا، جو کہ حقیقی نقصان ہوتا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے وقت کی کیا اہمیت ہے، اور انسان کو کس طرح اپنی زندگی میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ جب انسان تندرست اور توانا ہو، اور آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر ڈالا تو کہیں بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں، اور فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک کے لیے نہ ٹلاؤ جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے اور مرنے لگو تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو یا اتنا مال فلاں میں خرچ کر دو۔ سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی طرف خبردار کیا ہے کہ موت کے وقت انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ اسے کچھ تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے صدقہ کر کے اپنے آپ کو صالحین میں شمار کرا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا کہ ایسی مہلت اللہ کی طرف سے نہیں ملتی، بلکہ پہلے زندگی میں اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے یہ فائدہ اٹھا لے تو اس کے لیے بہتر ہوگا، لیکن جب موت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ آج کے دور میں جہاں انسان اپنی مصروفیات اور دنیاوی ذمہ داریوں میں مشغول اور مگن رہتا ہے، یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کو جو وقت ملا ہوا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی قدر و قیمت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور آخرت میں اس وقت کی حوالے سے بھی اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ اپنے اس وقت کو کن کاموں میں خرچ کیا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں توبہ کرنی چاہیے اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوتی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی یا کوئی مسافر رہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں دنیاوی زندگی کی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ یہ ایک عارضی سفر ہے اور راہ گزر ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کے بعد کا سفر اور زندگی طویل بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔